انسان کی اصل میں رب تعالیٰ نے خواہش اور غصہ بھی رکھا ہے، اور حالانکہ غصے سے منع کیا ہے، اس سے پرہیز کرنے کو کہا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں غصہ نام کی چیز کہیں دکھائی نہیں دیتی، لیکن رب نے انسان کی فطرت میں خواہش اور غصہ رکھا، یہ بے معنی نہیں ہے۔ دراصل خواہش اور غصہ ہمارے جسم کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر یہ چیز نہ رکھی جاتی تو ہم اپنے جسم کی حفاظت نہیں کر پاتے۔ رب تعالیٰ نے انسان میں شر، مکر اور فریب رکھا، یہ شیطانی صفات ہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان میں معاف کر دینے کی خوبی رکھی، انسان کے دل میں رحم ڈالا، دوسروں کے دکھوں پر دکھی ہو جانے کی صلاحیت بخشی، یہ رحمانی صفات ہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان میں لڑنے کی، مرنے کی اور مار دینے کی صفت رکھ دی، یہ درندوں کی صفات ہیں۔ رب تعالیٰ نے انسان میں اپنے دیدار کی خواہش، یہ فرشتوں کی صفات ہیں۔ اس کے بعد رب نے انسان کو عقل عطا فرمائی کہ وہ تمام چیزیں جو انسان کی فطرت میں رب تعالیٰ نے رکھی ہیں ان میں وہ تمیز کر سکے۔ یہ فریڈم ہے انسان کے پاس، کسی بھی قسم کی صفات کی پیروی کر لے، اس کو پال لے، اس کو بڑھا لے۔ جب انسان ان صفات کو پہچان لیتا ہے، عقل کے ذریعے یہ جان لیتا ہے کہ یہ کون سی صفات ان میں سے ایسی ہیں جو مجھے کس مقام پر لے جائیں گی، اور میں اشرف المخلوقات کن صفات کی بنا پر جانا جاؤں گا، تو وہ پھر باقی تمام چیزوں کو کنٹرول میں لے آتا ہے، اور فرشتوں کی صفت کے دیدار الہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں اللہ کے دیدار کی خواہش پالتا ہے اور رحمانی صفات کو اجاگر کرتا ہے اپنے اندر، تو یوں وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے۔ اور جس شخص نے ان صفات کو اجاگر کر لیا، ان کو پالا اور دوسری چیزوں کو دبا دیا، اس کا شمار اہل علم میں ہونے لگتا